سیدزادے تشریف فرما تھے. سیدوں میں سے کسی نے مجھ سے ایک عجیب سوال کیا ہے, شوکت صاحب ہم جو مسلسل اتنی گرمی میں رو رہے ہیں, ہم کتنے پیارے ہیں حسین کو. بڑا عجیب سوال ہے, میں 2 یا 2.5 منٹ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. پوچھا مجھ سے گیا ہے ہم آل محمد کو کتنے پیارے ہیں. چھوٹا سا ایک واقعہ سن لو. میرے بھائی علامہ ناصر صاحب کی اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی برسر ممبر اعلان کر رہا ہوں. جسے حوالہ چاہیے ہو میں پڑھنے کے بعد بھی بیٹھا ہوں. جب حوالہ چاہیے ہو, جہاں تک میری زندگی ہے میں حوالے کے لیے حاضر ہوں. میں بتانے لگا ہوں کتنے پیارے ہو سیدوں کو. کوفہ کی رہنے والی ایک مومنہ, مقتل میں جس کا نام ہے ناصرہ, بمشکل 2 یا 2.5 منٹ پڑھوں گا. تقدیر سے اس کی شادی کسی غیر مومن سے ہو گئی. شادی کی رات ناصرہ کے باپ نے ناصرہ کے شوہر سے حق المہر یہ مانگا, زندگی بھر میری بیٹی کو کوئی خوشی نہ دینا, صرف حسین کو رونے کی اجازت. سید تو رو, سادات کو تو رونا چاہیے اس جملے پہ, ویسے تو سب کو رونا چاہیے, مگر سیدزادے تو شرم نہ کرو نا. اس نے کہا زندگی بھر میری بیٹی کو کوئی خوشی نہ دینا. اچھا بڑے بھائی ہیں آپ, مولا آپ میری دراز فرمائے. چھوٹا بھائی سمجھ کے دعا کر دیجیے گا مولا مجھے شفا عطا فرمائے. ہاں, زندگی بھر میری بیٹی کو کوئی خوشی نہ دینا, بس حسین کو رونے کی اجازت دے دینا. حق المہر طے ہو گیا. ناصرہ کی شادی ہو گئی, شوہر کے گھر آ گئی. محرم کا چاند نمودار ہوا. اللہ جانے تو کس انتظار میں بیٹھ کر ہو رہا ہے, مصائب تو پڑھ دیا میں نے. محرم کا چاند نمودار ہو گیا. ناصرہ نے شوہر سے مجلس پہ جانے کی اجازت مانگی. اس نے اجازت دے دی. 1 2 3 4 محرم ناصرہ جاتی رہی. 4 کوئی کام سے واپس آیا, کہتا ناصرہ کل مجلس پہ نہ جانا. پڑھ دیا مسائل میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں. میں تیرا دل دکھاؤں گا تو میرا اپنا دل بڑا زخمی ہے, مجھے کچھ جگہ جگہ زخم لگے ہوئے ہیں, مشکل ہے میں تیرا دل دکھا سکوں. بس جملہ ادب سے سن لو. ناصرہ کل مجلس پہ نہیں جانا. کہتی کیوں؟ کہتا ہے ذرا گھر کا صحن صاف کرنا, اچھے اچھے کھانے پکانا, بہترین بستر بچھانا, کل میرے دوستوں کی دعوت ہے. ناصرہ تڑپ کی کتنی شرم نہیں آتی, بطول کا گھر اجڑ گیا. اللہ جانے تو کس خیال میں بیٹھ کے سن رہا. ماتم تو جائز ہے تیرے مذہب میں, تو شرم کر کے ہاتھ کیوں مارتا ہے؟ تجھے کوئی منع کرنے والا ہے, تجھے کوئی روکنے والا ہے؟ منع کرنے والا تو اسے تھا جو کربلا سے لے کے شام تک سجاد سے پوچھتی رہی, سجاد اجازت لے دے میں حسین کو تھوڑا سا رو لوں. میں بے کفن بھائی کا لاشا ریت پہ چھوڑ کے آ گیا. کہتی شرم نہیں آتی, تو دوستوں کی دعوت کر رہا ہے. کہتا ہے بس کہہ جو دیا, نہیں جانا. رات گزر گئی, صبح ہی کام سے چلا گیا. ناصرہ نے دل میں سوچا ذاکرہ نے کہا تھا میں 5 محرم کو, سید آقا مجھے معاف کر دوں, سید مجھے معاف کر دوں, بابا نلاکت شاہ بابا میری شادی کا سادات مجھے معاف کر دینا. ذاکرہ نے کہا تھا میں 5 محرم کو اس کی شہادت پڑھوں گی جس کے آسرے علی کی بیٹیاں جنگل میں. اس سے بڑا مسائل مجھے تو نہیں ہے. اللہ جانے تو کس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی شہادت پڑھوں گی جس کے آسرے علی کی بیٹیاں جنگل میں چلی گئی تھی. سخی عباس کی شہادت پڑھی جائے گی, مجلس پہ جاتی ہوں, سخی عباس کی شہادت سنوں گی, ماتم نہیں کروں گی, سلام نہیں پڑھوں گی, زیارت نہیں کروں گی, نیاز نہیں لوں گی, سلام نہیں پڑھوں گی, زیارت نہیں کروں گی, نیاز نہیں لوں گی, ماتم نہیں کروں گی, جلدی جلدی گھر آ کے کام کر لوں گی. اور شیعہ ناصرہ مجلس پہ گئی. ذاکرہ نے سخی عباس کی شہادت پڑھی. اتنا گریا ہوا ناصرہ روتے روتے بے ہوش. کافی دیر تک اس کی تلیاں ملی گئی, اس کے چہرے پہ پانی ڈالا گیا. تڑپ کے اٹھی, چادر سر پہ رکھ کے ہاتھ باندھ کے بیویوں دعا کرو اللہ کرے مہمان نہ آئے. پڑھ دیا مسائل میں نے, اللہ کرے مہمان نہ آئے, میرا شوہر بڑا ظالم ہے, مجھ پہ ظلم کرے گا. اس نے منع کیا تھا, میں عباس کو رونے آ گئی تھی. کام بہت زیادہ ہیں, گھر کا صحن دھونا ہے, کھانے پکانے ہیں, بستر بچھانا ہے, دعا کرو اللہ کرے مہمان نہ آئے. چادر سر پہ رکھی, تیزی سے چلتی ہوئی گھر کے دروازے پہ آئی.
کہ ذکر حسین ہے قرآن سے کم نہیں. میں غلط پڑھوں میدان محشر میں بطول میری شفاعت نہ فرمائے. کوئی بندہ یقین نہ کرے یا برداشت نہ کرے میں اس سے معافی چاہوں گا. غلط پڑھوں بار بار کہہ رہا ہوں زمانے کا امام مجھے سزا دے. اگر ٹھیک پڑھوں اور تو سن کے برداشت نہ کرے میں معافی چاہتا ہوں. ناصرہ گھر کے دروازے پہ پہنچی, کیا دیکھتی ہے دروازہ کھلا ہوا ہے. اپنے آپ سے کہتی ناصرہ تو نے تالا نہیں لگایا. پھر کہتی ہو سکتا ہے میں بھول گئی ہوں. بس جلدی سے اس نے گھر کا دروازہ کھولا. سید آدھا اپنی کنیز کا بیٹا سمجھ کے مجھے معاف کر دینا اگر چوٹ لگے. جتنے سید بیٹھے ہو نوکر کا بیٹا سمجھ کے مجھے معاف کر دینا. ناصرہ نے گھر کا دروازہ کھولا, پہلا قدم گھر کے اندر آیا. کیا دیکھتی ہے اس کے گھر کا شہر ہے, 4 سال کی کوئی بچی ہے. اس سے بڑا مسائل مجھے تو نہیں آتا. اللہ جانے تو کیا سننے کا عادی ہو گیا ہے. ماتا کیوں نہیں کرتا, سینے پہ ہاتھ کیوں نہیں مارتا. اس سے بڑا مسائل کیا بولے. یہ قبولیت کا لمحہ ہے. ناصرہ نے گھر کا دروازہ کھولا, شہن میں پہلا قدم رکھا. کیا دیکھتی ہے ناصرہ کے گھر کا شہن ہے. سیدوں مجھے معاف کر دینا میں تمہاری جوتیوں کا رزق کھاتا ہوں. کیا دیکھتی ہے گھر کا شہن ہے, 4 سال کی ایک بچی ہے جس کے گوشوارے اترے ہوئے ہیں, جس کے کانوں کی لمیں پھٹی ہوئی ہیں, جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں. وہ بچی ناصرہ کے گھر میں کوئی کام کر رہی ہے. میں غیر سید ہوں, میں وہ کام نہیں پڑھ سکتا. وہ بچی اللہ جانے تو کیا سن رہا ہے. بچی ناصرہ کے گھر میں کوئی کام کر رہی ہے. میں سید نہیں ہوں, میں وہ کام نہیں پڑھ سکتا. ناصرہ قریب گئی, قریب جا کے کہتی بیٹا تجھے تماچے کس نے مارے, تیرے دور کس نے چھینے, تیرے کان کیوں زخمی ہے, تیرے چہرے پہ نشان کیوں ہے, تو میرے گھر کیوں آئی ہے, کام کیوں کر رہی ہے, ہو سکے تو ماتم کرنا. بچی نے آہستہ سے کہا مجھ سے نہ پوچھ, تیرے باورچی خانے میں میری پھوپھی کھانا پکائے. ماتم کرنا, ماتم کرنا, ماتم کرنا. ناصرہ باورچی خانے میں گئی. کیا دیکھتی ایک بی بی ہے جس کے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان ہیں. وہ کھانا بھی پکا رہی ہے, رو بھی رہی ہے. ناصرہ قریب جا کے کہتی بی بی تم کون ہو, وہ بچی کون ہے, میرے گھر کیوں آئی ہو, کلام کیوں کر رہی ہو. اس بی بی نے آہستہ سے کہا مجھ سے نہ پوچھ, تیرے کمرے میں میری ماں بستر بچھا. کرنا ماتم, کرنا ماتم. اللہ جانے کس کے پیروں میں سجاد ماتم کیوں نہیں کرتا. سینے پہ ہاتھ مارنا, کہنا ہائے حسین تیری غربت, آلے محمد تمہاری قریبی کا صدقے. میں سارے سیدوں سے معافی مانگ کے روایت اس سے آگے نہیں پڑھتا. آخری جملہ چھوڑ رہا ہوں, اس سے آگے نہیں پڑھتا. نہ میں پڑھوں گا نہ تو سنے گا. ناصرہ کمرے میں گئی, دیکھا ایک مستور ہے جس کا کالا لباس ہے, جس کا ہاتھ پہلو پہ ہے, بستر بچھا رہی ہے. قریب جا کے آہستہ سے کہتی بی بی تم کون ہو, وہ بی بی کون ہے, وہ بچی کون ہے, میرے گھر کیوں آئی ہو, کام کیوں کر رہی ہو. اس بیوی نے دونوں ہاتھ اٹھائے, کہا ناصرہ مجھے گلے لگا, جسے رونے گئی تھی میں اس کی ماں بتا.